بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم نے اپنی سابقہ درس میں فصل پڑھی تھی، جو باب اور یا چیپٹر پڑھا تھا وہ احکام شریعت میں حجیت حدیث اور اس کی اقسام۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ احکام شریعت میں جیسا کہ حرام اور حلال، ظنی عقائد، قطعی عقائد اور فرائض واجبات وغیرہ، ان میں جو حدیث حجت ہوتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے، وہ حدیث صحیح، اور اس کی آگے اگر مزید تفصیل جائے صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری، ان کی تمیز اور تعریف کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہم نے سابقہ دروس میں ان کی اقسام پڑھ چکے ہیں، صحیح لذاتی کون سی ہے، صحیح لغیری کون سی ہے۔ اسی طرح حسن حدیث اور اس کی جو اقسام، یعنی حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری، یعنی حسن کو حسن لذاتی ہی بھی کہا جاتا ہے، اور حسن لغیری جو کہ اس درجے میں نہ ہو، ضعیف ہو تو وہ حسن کے درجے پہ پہنچ جائے۔ اسی طرح صحیح کے معاملے میں صحیح لذاتی ہی، اگر مطلق صحیح ہے تو وہ صحیح لذاتی ہی بھی کہلائے گی، اور اگر اس میں ضعف پایا جاتا تھا، اگر وہ حدیث حسن کے درجے میں تھی یا ضعیف کے درجے میں تھی، تو متعدد طرق کی وساطت سے اور متعدد طرق سے روایت ہونے کی وجہ سے وہ صحیح کے درجے کو پہنچ گئی، اس کو تقویت اور قوت مل گئی، اس کا ضعف ظاہر ہو گیا۔ یہ مخلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آسان الفاظ میں ایجاز اور اختصار کے ساتھ، یعنی حدیث صحیح اور حدیث حسن، یا صحیح لذاتی اور صحیح لغیری، اور حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری احکام شریعت میں حجت ہے۔ فرائض واجبات، حلال حرام، قطعی عقائد، ظنی عقائد۔ اب معاملہ آ رہا ہے احکام شریعت میں حدیث ضعیف کا، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگ سنتے رہے ہوں گے کہ حدیث ضعیف، یہ بڑا آسانی سے لوگ بول دیتے ہیں حدیث ضعیف قبول نہیں ہے، اس کی بھی ایک قسم ہے جو قبول نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے کہ احکام شریعت سے ذرا ہٹ کے، مطلب اگر احکام شریعت میں حدیث ضعیف قبول نہیں ہے تو پھر اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا فائدہ ہے۔ تو میرے سامنے مقدمہ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ فی مصطلح الحدیث فی اصول الحدیث، اس کے ساتھ حاشیہ حواشی سعدی علامہ عمیم الاحسان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ متن کی طرف چلتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ شرح بھی کروں گا، بسط بھی کروں گا۔ فرماتے ہیں وما اشتہر ان الحدیث الضعیف معتبر فی فضائل الاعمال، وہ فرماتے ہیں کہ جو یہ بات مشہور ہے کہ حدیث ضعیف جون سی ہے وہ معتبر ہے، قابل قبول اور مقبول ہے فضائل اعمال میں، تو اس کا معاملہ فی مفردات ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف یہاں سے مراد کون سی حدیث ضعیف ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جو یہ بات مشہور ہے کہ حدیث ضعیف معتبر ہے فضائل اعمال میں، جو حدیث ضعیف فضائل اعمال میں معتبر ہے وہ لا فی غیری ہے، نہ کہ اس کے علاوہ، یعنی فضائل اعمال سے ہٹ کے کسی معاملے میں وہ معتبر نہیں ہے۔ تو یہ قصہ مختصر ہے کہ حدیث ضعیف فضائل اعمال میں قبول کی جاتی ہے، اگر خلاصتاً میں آپ کو بات کروں، مشہور ہے، یعنی کہ علماء ائمہ کے ہاں یہ مقبول ہے بات کہ حدیث ضعیف فضائل اعمال میں، بلکہ علماء نے یہ تک بھی لکھا ہے کہ تاریخ میں فضائل اعمال، مناقب اور اسی طرح مستحب امور میں، ٹھیک ہے، تاریخی واقعات، بادشاہوں کے قصے وغیرہ وغیرہ، اس میں زہد اور تقوی کے باب میں حدیث ضعیف قبول کر لی جاتی ہے، لا فی غیر، اس کے علاوہ کسی امور میں وہ قبول نہیں کی جاتی حدیث ضعیف۔ اچھا، یہاں مراد الحدیث ضعیف سے کون سی حدیث ضعیف مراد؟ المراد مفردات، یعنی جس میں راوی منفرد ہو، جو حدیث متعدد طرق سے روایت نہ ہی ہو، اور وہ ہو بھی ایک ہی سند سے، ایک ہی اس کا راوی روایت کرنے والے ہو، ایک ہی سند ہو راویوں کی یا روات کی، اور اس کی کوئی متعدد طرق نہ ہو، تو اس سے مراد وہ حدیث ضعیف ہے۔ لا مجموعہ، نہ کہ اس سے مراد ایسی حدیث ضعیف جس کے متعدد طرق ہیں، بھلے وہ بھی ضعیف ہی ہوں یا جو بھی اس کا حکم ہو، اس سے مراد وہ حدیث ضعیف نہیں ہے جس کی تائید میں اور بھی متعدد طرق یا اسانید آئی ہوں، چاہے وہ ضعیف ہوں وغیرہ، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔
کیوں ایسی صورت میں آگے فرماتے لأنه داخل فی الحسن لا فی الضعیف صرح به الائمہ، کیوں ایسی صورت میں ایسی حدیث ضعیف جو ایک سند میں اپنی ضعیف ہے، ایک سند سے ضعیف ہے، ایسی حدیث ضعیف خود بخود حسن لغیرہ کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، وہ پھر ضعیف میں شمار نہیں ہوتی، وہ حسن کے اندر، حسن کی اصطلاح میں حسن کے درجے میں داخل ہوتی ہے، وہ حدیث ضعیف ضعیف کے حکم میں نہیں رہتی۔ آئمہ نے اسی طرح تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے، کیوں ضعیف حدیث ضعیف کے ساتھ مل کے حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، بعض کا تو صحیح لغیرہ کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہنے کا مطلب، اب میں اس کی شرح کی طرف بھی آتا ہوں، جو ابتدا میں انہوں نے فرمایا کہ جو انہوں نے فرمایا ہے، جو یہ بات مشہور ہے علماء کے ہاں، وما اشتہر ان الحدیث الضعیف معتبر فی فضائلنا، اور جو یہ بات مشہور ہے کہ حدیث ضعیف معتبر ہے، قابل قبول ہے فضائل اعمال میں، اس کی شرح کے متعلق علماء کے جو اقوال ہیں، علامہ عمیم الاحسان اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ امام یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ تقریب النواوی میں فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ہیں، بہت بڑے محدث فقیہ ہیں اور شارح حدیث ہیں، صحیح مسلم کی شرح ان کی بہت معروف ہے، شرح مسلم للنووی، ٹھیک ہے، مسلمہ شخصیت ہیں، فرماتے ہیں تقریب النواوی یہ ان کے اصول حدیث کی کتاب ہے کہ وَيَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ التَّسَاهُلُ فِي الْأَسَانِيدِ وَرِوَايَةُ مَا سِوَى الْمَوْضُوعِ مِنَ الضَّعِيفِ وَالْعَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ضَعْفِهِ فِي غَيْرِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَحْكَامِ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْعَقَائِدِ وَالْأَحْكَامِ۔ وہی بات جو میں نے آپ کو ابھی پہلے کی ہے، اسی کو ایک دوسرے انداز میں انہوں نے امام یحییٰ بن شرف رحمۃ اللہ علیہ نے، امام یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب ہے، اہل سنت کے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث، یہ اہل حدیث سے مراد وہ طبقہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہندوستان، انڈیا، پاکستان یا کچھ اور جگہوں پر اہل حدیث سے ایک مسلک فرقہ سمجھا جاتا ہے، نہیں، اہل حدیث ہمارے اسلاف کے ہاں، متقدمین کے ہاں اہل حدیث وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے، جیسے خود علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، جنہوں نے حدیث پہ کام کیا، جنہوں نے حدیث کو جمع کیا، جنہوں نے حدیث کو پرکھا ہے، جنہوں نے اسماء و رجال پہ کام کیا، جنہوں نے روایت حدیث پہ کام کیا، جنہوں نے جرح اور تعدیل کی ہے، جنہوں نے احادیث کی روایت کی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، محدثین کو، حفاظ حدیث کو۔ اور یہ جو طبقہ ہے، یہ وہ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی، امام مسلم، امام ذابی، امام یحییٰ بن معین وغیرہ جو اسماء و رجال کے اسپیشلسٹ ہیں، اور جو حدیث کی روایت کے متخصصین اسپیشل امام بخاری، مسلم، امام ابن ابی شیبہ، امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل تو فقیہ بھی ہیں، تو یہ لوگ اہل حدیث ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی جاہل بندہ کھڑا ہو کہ کہہ جی میں اہل حدیث ہوں، تو وہ تو اس کی جہالت کے اوپر دلیل ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہاں سے اہل حدیث ہو گیا کہ جس کو حدیث کا علم ہی نہیں ہے۔ ایک ان پڑھ جاہل بندہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہہ سکتا، یہ اصطلاحی غلط ہے ایک مسلک کی کہ میں کسی مسلک سے اہل حدیث مسلک سے میں خود اہل حدیث ہوں، ٹھیک ہے، یہ اصطلاحی غلط، یہ اصطلاح ہمارے اسلاف نے، آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اور اکابرین امت نے جن کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے، اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہے، جیسے کہ سامنے واضح بھی ہے کہ اہل حدیث وہ محدثین کا طبقہ ہے۔ خیر میں اس بات سے آگے چلتا ہوں، وہ کہتے ہیں وجوز عند اہل الحدیث وغیرہم، اہل حدیث یعنی علماء حدیث، محدثین، حفاظ کے ہاں یہ بات جائز ہے، اور ان کے علاوہ یعنی اور مفسرین، علماء، فقہا کے ہاں بھی یہ بات درست ہے کہ وہ اسانید میں نرمی برستے ہیں۔ کن اسانید میں؟ سوائے موضوع حدیث کے، یعنی ضعیف کی قسم موضوع ہے جو ہم پڑھ چکے کہ موضوع حدیث کون سی ہے، جھوٹی حدیث کون سی ہے، اس کی پوری تفصیل ہے، راوی کا جھوٹا ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ جھوٹ بولے اور ثابت بھی ہو، تو ایسی حدیث کو، موضوع حدیث کو چھوڑ کے اس کے علاوہ حدیث ضعیف کے معاملے میں محدثین، علماء اسانید میں نرمی برستے ہیں، اس میں تساہل اور سہل پرستی، آسان پرستی اور نرمی برتنے ہیں۔ والعمل به من غیر بیان ضعفه فی غیر صفات اللہ تعالی وروایت ما سوى المعدوم من الضعیف، والعمل به
وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ایسی حدیث ضعیف پر عمل بھی جائز ہے بغیر اس کی ضعف کو بیان کیے ہوئے. یعنی فضائل اعمال کا معاملہ ہے نا, فضائل اعمال کا معاملے میں اس حدیث پر عمل کرنا ان کے ہاں جائز بھی ہے بغیر اس کی کمزوری بیان اور ضعف بیان کیے ہوئے, سوائے صفات اللہ تعالی. ہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا معاملہ آ گیا, والاحکام احکام شریعت کا معاملہ آ گیا, جیسے کہ حلال ہے, حرام ہے, وغیرہ وغیرہ, جس کا عقائد کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, نہ احکام کے ساتھ تعلق ہے, نہ احکام شریعت کے ساتھ, نہ عقائد قطعیہ یا ظنیہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, تو ایسی حدیث کو جو کہ ضعیف ہو قبول کر لیا جاتا ہے, جائز ہے اس کی روایت, اور اس پہ عمل کرنا اور اس کی حدیث کی سند میں نرمی برتنا اور اس کا ضعف بیان کیے بغیر اس پر عمل کرنا جائز ہے فضائل اعمال میں. حوالہ آپ کے سامنے ہے, اور یہی بات امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تدریب الراوی میں بھی کہی ہے, جو شرح اس کے اوپر تقریب النووی کی ہے. اور یہ ان کا کہنا کہ ان الحدیث ضعیف, آگے وہی بات ہے, اس کی شرح علامہ مزید کر رہے ہیں, ای مقبول و معمول میں, یعنی ایسی حدیث ضعیف جو حدیث ضعیف ہے فضائل اعمال میں مقبول ہے, معمول بھی, اس پر عمل کیا جاتا ہے. ممن نص علی قبول الحدیث ضعیف فی فضائل الاعمال. اچھا, جن لوگوں نے فضائل اعمال میں حدیث ضعیف کو قبول کرنے کا قول کیا, مصرح اور واضح کلام کیا ہے, اس پہ نص کی ہے, ان میں امام احمد بن حنبل ہیں وغیرہ, یا ائمہ اربعہ میں چوتھے امام ہیں, اور فقہ حنبلی مذہب حنبلی کے مؤسس اور بانی ہیں اہل سنت کے. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں واختار جمع عظیم من المحدثین وصرح به ابن سید الناس فی عیون الاثر, ایک کتاب ہے ان کے مصنف ابن سید الناس ہیں, انہوں نے اس کی بھی تصریح کی ہے. ایک بڑی جماعت ہے, جمع غفیر ہے محدثین کا, جنہوں نے اس کو قبول کیا حدیث ضعیف کو فضائل اعمال میں. اور وعلی القاری, اسی طرح جنہوں نے اس کو قبولیت کا قول کیا ان میں ملا علی القاری الحنفی ہیں, یہ بھی ایک عابرین اسلاف میں سے ہیں, فقیہ ہیں, محدث ہیں, شارح مشکات المصابی حدیث کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے مشکات المصابی, اس کی انہوں نے شرح کی ہے, اس کا نام ہے مرقات المفاتیح. بڑی معروف شخصیت ہے عرب عجم میں علامہ ملا علی القاری الحنفی, وہ حظ اوفر میں لکھتے ہیں فی الحظ الاوفر. والسیوطی فی رسالۃ التعظیم والمنن, امام جلال الدین السیوطی الشافعی نامور شخصیت ہیں اسلاف میں سے ہمارے, انہوں نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے تعظیم والمنہ, اس میں انہوں نے یہ صراحت کی ہے کہ حدیث ضعیف فضائل اعمال میں قبول ہے. اسی طرح القول البدیع کے اندر علامہ شمس الدین السخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے, امام زین الدین العراقی نے الفیہ کے اندر جو اصول حدیث پہ 1000 اشعار کا ایک مجموعہ ہے اصول حدیث کے قاعدے قوانین پہ, یہ حافظ امام ابن حجر عسقلانی جو صاحب فتح الباری ہیں صحیح شرح صحیح بخاری کے, ان کے شیخ ہیں, ان کے استاد ہیں بما دیگر استادوں کے, لیکن یہ بہت مشہور شخصیت ہے امام زین الدین العراقی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بھی یہ بات کی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام امام یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ نے کتاب الاذکار اور اپنی اصول حدیث کی کتاب تقریب النووی میں بھی یہی قول اختیار کیا وغیرہ. اس طرح پوری تفصیل ہے علامہ سخاوی نے شرح الفیہ کے اندر, شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی نے, اور امام ابن حمام الحنفی, یہ بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں احناف کے, حنفیہ کے, ان کی کتاب ہے فتح القدیر, انہوں نے بھی قول اختیار کیا ہے. اور تحریر الاصول ان کی ایک اور کتاب ہے امام ابن حمام الحنفی کی, امام ابن الحمام الحنفی, ان کی یہ تحریر الاصول یہ اصول فقہ کے اوپر کتاب ہے, انہوں نے اس میں بھی ایک قول اختیار کیا ہے. وغیر ممن تقدم و تاخر, اور اس کے علاوہ بہت سے علماء اور ائمہ جو گزر چکے ہیں, جو متقدمین میں سے اور متاخرین ہیں, ان سب کا یہ اس پر اتفاق ہے کہ حدیث ضعیف فضائل اعمال میں قبول ہے. ٹھیک ہے, سوائے موضوع کے, موضوع نہ ہو سند, وہ حدیث موضوع نہ ہو, اس کا کوئی راوی بدعال حدیث نہ ہو, کذاب نہ ہو, اور وہ حدیث متن کے اعتبار سے بھی موضوع نہ ہو اور سند کے اعتبار سے موضوع نہ ہو, تو ایسی حدیث جو ہے وہ قبول نہیں ہے. فضائل اعمال میں وہ حدیث چھوڑ دی جائے گی, باقی حدیث ضعیف جو ہے قبول کی جائے گی. آگے ہم چلتے ہیں. اب جو یہ جملہ انہوں نے فرمایا کہ یہاں تک تو واضح بات ہوگی, اب اگلی چیز آ رہی ہے, حدیث ضعیف اگر فضائل اعمال میں
جو قبول. اب فضائل اعمال میں ایک چیز یہ بھی ہے، فضائل اعمال میں مستحبات اور مندوبات. مستحب فعل کے بارے میں آپ بتا دوں، یہ احکام شریعت میں جو درجات بندی ہے. دیکھیں ایک چیز ہے فرض ہے، فرض، واجب، مستحب، مباح، پھر حرام، پھر اس کے بعد مباح کے بعد پھر مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، حرام. یہ کچھ یہ میزان ہے، ایک میزان ہے، اس کو المیزان ایک تعریف، ایک اصطلاح ہے جسے میزان الشریعت السمعیہ، اس کا ایک اصطلاحی نام ہے جو کہ میں نام اس کا بھول گیا ہوں، فقہاء نے اس کا نام بیان کیا ہے. ایک طرف تو فرائض، ایک تو طرف تو احکام ہے اور وسط میں مباح ہے، اور دوسری طرف ممنوعات ہیں. فرض، واجب، مستحب یا پھر مندوب، پھر مباح، پھر مکروہ تنزیہی. ویسے یہ مکروہ تنزیہی کی اصطلاح حنفیہ کے ہاں ہے، باقی فقہاء کے ہاں نہیں ہے، وہ مکروہ جانتے ہیں. احناف کے ہاں ایک مکروہ تنزیہی ہے، دوسرا مکروہ تحریمی ہے، وہ ذرا اس کا اوپر، اس کے اور شدت ہے، اس مکروہ سے اوپر کا درجہ ہے. پھر ایک اصطلاح خلاف اولا بھی استعمال ہوتی ہے احناف کے ہاں، پھر مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، پھر حرام. یہ درجات بندی ہے، یہ ایک میزان ہے شریعت کے، شریعت مظاہرہ میں احکام شریعت کے درجات ہیں اور درجات بندی ہیں، اور یہ ایک ترازو کی مانند لگتا ہے. اس کو ایک الادلۃ الشرعیہ بھی کہلاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے شرعی دلائل بھی کہا جاتا ہے. بہرکیف تو میں ابھی مندوب کی بات کر رہا تھا. مندوب بھی مستحب کی قسم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال جو ان سے ہیں، ای فی فضائل الاعمال الثابتہ والمندوبات التی یثاب فاعلها، یعنی حدیث ضعیف جو قبول ہے فضائل اعمال میں، ایسے فضائل اعمال جو کہ ثابت ہوں، یا مندوبات مستحب، یعنی مستحب ایسا عمل ہے جس کا آپ کرنے پہ ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. التی یثاب فاعلها، جس پہ کرنے پر فاعل کو، اس پر عمل کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے. ولا یذم تارک، اور ترک کرنے والے کو مذمت نہیں کی جاتی. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ صَحِيحًا فَقَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ، اگر یہ بات صحیح ہو، اگر یہ عمل مندوب عمل یا مستحب عمل ثابت ہو، صحیح ہو، تو اس کے کرنے والے کو فقط اعطیہ کو، تو پھر اس کو اس کا حق دیا جاتا ہے. وَإِلَّا لَمْ يَتَرَتَّبْ مَفْسَدَةٌ، وگرنہ اس پہ کوئی فساد مرتب نہیں ہوتا. تو خیر یہی بات ہے، جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ اگر آپ کوئی مستحب یا مندوب عمل کرتے ہیں، اس کا اوپر عمل کرتے ہو تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، اس میں کوئی فساد نہیں ہے. وہی بات کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اگلی جو بات ہم نے پڑھی تھی کہ حدیث ضعیف کے بارے میں جو فضائل اعمال میں مقبول ہے، ایسی حدیث ضعیف جو بات جو علامہ شاہ عبدالرحمن محدث دہلوی نے فرمائی، وَمَشْتَهَرَ أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ مُعْتَبَرٌ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ لَا فِي غَيْرِهَا. آگے انہوں نے فرمایا المراد مفردات، یہ حدیث ضعیف کون سی ہے؟ جو کہ مفرد روایت ہوئی بھی، ایک حدیث ایک سند کی بات ہو رہی ہے. لا مجموعہ، نہ کہ مجموعی طور پہ متعدد طرق کی. شرح میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ای ما تفرد به راویہ ولم یتعدد طرق، یہ وہ حدیث ضعیف ہے جو کہ متفرد ہے، ایک ہی سند سے آئی ہے، اور اس کی روایت کرنے والا جو راوی ہے وہ بھی ایک ہے، اور اس کے کوئی اور متعدد طرق نہیں ہے. تو یہ وہ حدیث ضعیف ہے جو کہ فضائل اعمال میں مقبول ہے، اور وہ ضعیف کے درجے میں ہی ہے. آگے اس سے فرمائے لا مجموعہ، نہ کہ اس کی مجموعی طور پہ جو طرق ہیں، مجموعی طور پہ ای لیس المراد ما تعدد طرقه لانه اذا تعدد دخل فی الحسن ويحتج به فی الحکم. ہاں، اب یہ بات ہے کہ یہاں اس سے مراد وہ حدیث نہیں ہے حدیث ضعیف جس کی سند کے ساتھ ساتھ اور بھی اسانید اور طرق آئے ہیں جو اس کو تقویت دے رہے ہیں اور اس کی تائید کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوا لأنه اذا تعدد دخل فی، اگر ایسا ہوا ایسی حدیث ضعیف کے ساتھ اور بھی طرق آ گئے، اور بھی اسانید آ گئی اور سندیں آ گئی، تو پھر وہ حدیث ضعیف سے حسن کے درجے میں پہنچ جائے گی. اور حسن حدیث کو حکام شریعت میں حجت سمجھا جاتا ہے. وہ حکام شریعت میں حرام حلال وغیرہ مسائل میں، فرائض واجبات میں، عقائد میں قبول کی جاتی ہے، ان سے استدلال کیا جاتا ہے، اس کو دلیل اور عذر بنایا جاتا ہے. لہٰذا اس سے مراد یہ حدیث ضعیف نہیں مراد.
اس سے صرف وہی مراد حدیث ضعیف جو خبر واحد غریب ہے، جو ایک ہی سند سے روایت ہوئی ہوئی ہے، جس کے اور کوئی طرق نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات تھی سمجھنے والی، ایک ٹیکنیکل چیز تھی، تکنیکی چیز تھی، اور یہی بات جو ان سے ہے کہ جب وہ حسن میں آ گئی تو پھر وہ ضعیف میں نہیں رہے گی۔ صراحہ بھی الائمہ، ائمہ نے بھی اس کی ہی صراحت کی ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں کہ وقال بعضهم ان كان ضعف من جهة السوء الحفظ او اختلاط او تدلیس مع وجود الصدق والدیانہ ينجبر بتعدد الطرق۔ اب یہاں پہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں حدیث ضعیف کی تقویت کے معاملے میں جو کون سی حدیث ضعیف ہے جو متعدد طرق کی ہونے کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، حسن لغیری کے درجے کو پہنچ جاتی ہے یا صحیح لغیری کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اور وہ کون سی حدیث ضعیف ہیں یا اسانید ہیں، ضعیف اسانید ہیں، جس کی وجہ سے کوئی حدیث ضعیف متعدد طرق اور اسانید ہونے کی صورت میں بھی حسن اور صحیح کے درجے کو نہیں پہنچتی، وہ ضعیف ہی رہتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلا درس ہم اس کے بارے میں، کیونکہ ہر حدیث ضعیف دوسری حدیث ضعیف کی موجودگی میں تقویت نہیں پاتی۔ ہر حدیث ضعیف کو آپ تقویت نہیں دے سکتے باقی ضعیف حدیثوں کی موجودگی میں، یا آسان لفظوں میں کہیں کہ حدیث ضعیف تو بہت سی ہے، لیکن ہر حدیث ضعیف ترقی نہیں پاتی، ہر حدیث ضعیف کو تقویت نہیں ملتی دوسری حدیث ضعیف کی موجودگی میں، یا اگر اس حدیث ضعیف میں اور بھی اگر حدیث ضعیف آ جائیں اور بھی طرق آ جائیں، متعدد طرق آ جائیں، تو یہ ضروری نہیں کہ حدیث ضعیف حسن اور صحیح کے درجے کو پہنچیں گی۔ ان میں دو قسمیں، ایک قسم تو ہے جو متعدد طرق کی موجودگی میں یا متعدد طرق کی وجہ سے حدیث ضعیف حسن اور صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اس کو تقویت مل جاتی ہے، اس کو تدریج مل جاتی ہے۔ لیکن ایک حدیث ضعیف وہ بھی ہے کہ جسے باوجود کہ اس کے متعدد طرق آئے ہیں اس حدیث کے، لیکن وہ طرق اس قابل نہیں ہے، اور وہ خود وہ حدیث ضعیف اس قابل نہیں ہے، یا وہ جو دوسرے طرق آئے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو تقویت دے سکیں، اس کو ترقی دے سکیں۔ جیسے موضوع حدیث ہے، ایک مثال جھوٹی حدیث ہے، اس کو تقویت نہیں ملے گی۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ بہت اہم سی چیزیں، اکثر لوگ اس میں مغالطہ بھی کھا جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو اس حدیث ضعیف کی جو دو قسمیں ہیں جس میں تعدد طرق پایا جاتا ہے، ایک کو تقویت ملتی ہے اور ایک کو نہیں ملتی، ایک کو تدریج اور صحت مل جاتی ہے، ایک کو تدریج اور صحت نہیں ملتی، ہم انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر کوئی آپ کو سوال ہو، کوئی آپ کو اشکال ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرتے ہیں، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے قریبی دوست احباب میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔